بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 4۔ مکہ معظمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قیام۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابھی آپ دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو اور ان کی والدہ محترمہ کو میرے گھر کے قریب ایسی جگہ جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر آؤ۔ ملک شام سے مکہ معظمہ جہاں اس وقت آباد ہے تقریباً 1 مہینے کی مسافت تھی، اور بالکل جنگل، لق و دق بیابان، یہاں کچھ بھی نہ تھا۔ سوکھے پہاڑ ہی پہاڑ چاروں جانب نظر آتے تھے، پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی خلیل اللہ تھے۔ دراصل اس کام کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے۔ ذرا سوچئے کہ اتنی عمر کے بعد تو بیٹا ملا، پھر اہلیہ محترمہ اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے، لیکن خلیل اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے، جو حکم ہو تعمیل کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر یہاں آئے۔ کچھ توشہ اور پانی ساتھ تھا، اور دونوں کو وہاں بٹھا کر جہاں زمزم کا کنواں ہے واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر فرمایا کیا بات ہے، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالی نے یہی حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پھر تو کوئی بات نہیں، اللہ ہر جگہ کارساز ہے، ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تو تعمیل کر دی، لیکن جب وہاں سے کچھ دور ہٹے تو اللہ تعالی سے دعا فرمائی اور فرمایا کہ میں اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن ان کی روزی روٹی کا انتظام آپ کے ذمہ ہے، اور ان کی ہدایت کا بھی آپ انتظام فرمائیے، اور میری نسلوں کی ہدایت کا بھی آپ انتظام فرمائیے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کو چھوڑ کر چلے آئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو توشہ وغیرہ تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ بچے کو بھوک لگے، وہ روئے، لیکن جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہی کچھ نہیں تو بچے کو کہاں سے دے؟ آپ بہت پریشان تھی۔ سامنے 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ کبھی اس پہاڑی پر چل کر جائے، پانی دور دور تک نظر نہ آئے، پھر بچہ روئے، پھر لوٹ کر آئے، اس پہاڑی پر جائے۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ چکر لگائے۔ اللہ تعالی کو ان کے یہ چکر ایسے پسند آئے کہ حج و عمرہ کے ارکان اور مناسک میں صفا و مروہ کی سعی کو شامل کر دیا گیا۔ 7ویں مرتبہ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جہاں بچہ لیٹا ہوا تھا اس کی ایڑیوں کے پاس بحکم خداوندی زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھ کر فوراً وہاں منڈیر بنائی اور چلو میں لے کر پانی مشکیزے میں بھرنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو یہ ایک عظیم چشمہ بن جاتا، اور یہ زمزم کا پانی بھی ایسا کہ جس کے اندر مائیت بھی ہے اور غذائیت بھی ہے۔ دنیا کا کوئی پانی ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ شان پائی جائے کہ جس سے بھوک بھی مٹتی ہے اور پانی کی بدن کو جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روئے زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ کھانے کے لیے خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔